تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، بے شک جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ بھائی چارے کا رشتہ ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جس کی قدر و منزلت، جس کی اہمیت و فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بارہا مقام پر بیان فرمائی ہیں. یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو اس دن کام آنے والا ہے کہ جس دن کوئی رشتہ کام نہیں آنے والا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو بھائی چارے کا رشتہ ہے یہ قیامت والے دن بعض لبعض عدو. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہوں گے قیامت والے دن، چاہے وہ رشتے داریاں ہوں، چاہے وہ دوستی کے رشتے ہوں، چاہے وہ برادری کے رشتے ہوں، چاہے وہ کوئی کسی قسم کے بھی رشتے ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گے. جس کا نقشہ سورہ عبسہ کے اندر اللہ رب العزت نے خود کھینچا اور فرمایا کہ اس دن ہر شخص دوسرے سے بھاگتا پھرے گا، چاہے وہ اس کی ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص اس سے بھاگتا پھرے گا. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی جن کا رشتہ تقوی کی بنیاد پر جڑا ہوگا وہ قیامت والے دن بھی کام آئے گا. اسی رشتے کو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر نبھا رہے ہیں. آج یہی بھائی چارہ آج ہمارے اندر کس قدر مضبوط ہے ہم نے غور کرنا ہے. یہی وہ بھائی چارہ تھا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قائم کیا اور ہمارے لیے اس کو مثال بنا دیا. یہی وہ بھائی چارہ تھا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کیا اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو دیکھ کر اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچ دیا اور فرمایا رحماء بینہم. یہی وہ صحابہ ہیں کہ جو آپس کے اندر بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں. یہی وہ نقشہ تھا کہ جو اللہ رب العزت نے کھینچا ان صحابہ میں دیکھ کر کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کو قائم کر دیا تھا. یہی وہ معاشرہ تھا کہ جس کی اللہ رب العزت نے ہمیں مثالیں دی ہیں. یہی وہ معاشرہ تھا، انصار اور مہاجرین تھے کہ جن کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا کہ جس کی آج ہم مثالیں پیش کرتے ہیں. ایک دوسرے کے کاروبار میں دوسرے کو شریک بنا دیا، حتیٰ کہ ایسا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، ایسی دل میں محبت پیدا ہوئی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میری جو بیوی پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لو. یہ کیسا عظیم رشتہ ہوگا، یہ کیسی محبت ہوگی ان کے درمیان کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قائم کر کے دکھائی تھی. یہی معاشرہ کہ جس کی مثالیں آج ہم دیتے ہیں. وہی آیات، وہی احادیث، وہی اللہ، وہی رسول ان لوگوں کے لیے تھا، وہی احکامات ان لوگوں کے لیے تھے، اور آج وہی احکامات ہمارے لیے بھی ہیں.
آج وہی احکامات، وہی قرآن و حدیث آج ہمارے لیے بھی ہیں، وہی اللہ وہی رسول انہی کی جو باتیں ہیں وہ آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ سیم ٹو سیم انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہے۔ جو ان کا دعویٰ تھا وہی آج ہمارا دعویٰ ہے، لیکن انہوں نے اپنے دعوے کو پورا کیا۔ آج ہم کہاں تک اپنے دعوے کو پورا کر رہے ہیں، یہ آج ہم نے غور کرنا ہے۔ یہی وہ رشتہ کہ جس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت سارے طویل قواعد و ضوابط مقرر کیے۔ احادیث بھری پڑی ہیں اس معاملے سے کہ کس طرح آپ اپنے آپس کے اس تعلق کو مضبوط کر سکتے ہو، کس طرح آپ کا جو بھائی چارہ ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے، کس طرح آپ کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا احادیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ایک تقریر کے اندر یا ایک درس کے اندر ان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث صرف آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں وہ تمام باتیں بیان کر دیں کہ جو آپس کے تعلق کو خراب کرتی ہیں، جو آپس کے تعلق کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہیں، جو اخوت اور بھائی چارے میں خلل ڈالتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں اس حدیث کے اندر بیان کر دیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جلا نہ کرو۔ یہ کیسی چیز ہے کہ حسد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سے منع کیا کہ حسد کرنا چھوڑ دو۔ کیوں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یاکل الحسنات، یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیسے کھا جاتا ہے؟ کما تاکل النار الحطب، کہ جس طرح جو ہے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح یہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس حسد سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کا ہمیں طریقہ بتایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ یہ صورت ہے جو پڑھا کیجئے، جو آخری صورتیں ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اسی میں انہی صورتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ بتایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس آدمی سے کہ جو حسد کرتا ہے، میں اس کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ حسد ایسی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، کہ جب تم اپنے بھائی کو نیا سوٹ پہنے ہوئے دیکھو تو فوراً دعا پڑھو، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، اسے دعائیں دو کہ تو نے نیا لباس پہننا ہے، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے، تجھے شہادت کی موت دے، وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تجھے دنیا آخرت کی بلائیاں عطا کرے، تیری آنکھوں کی تجھے ٹھنڈک عطا کرے۔ فوراً اپنے بھائی کو دعائیں دو جب اسے نیا لباس پہنے دیکھو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو یہ دعا یاد ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ کسی نے نیا لباس پہننا ہے، اسے دیکھ کر دعا جو ہے وہ ہم یہ اس سنت پر عمل کریں اور اسے دعا دیں، بجائے اس سے کہ اس سے حسد کیا جائے۔ اور فرض تو یہ ہے کہ اسے دعا دی جائے، اور ہم جو ہے وہ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں حسد کرنا چھوڑ دو۔ اقول قولی ھذا لی ولکم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذرا قریب ہو جائیں, آگے پیچھے والوں کو جگہ دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آپس کے معاشرے میں جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے دوسری چیز جس سے منع فرمایا ولا تناجشوا, آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو, آپس میں ایک دوسرے کو گیڑے نہ کرواؤ. یہ گیڑا کس طرح ہوتا ہے؟ آج ہمارے اندر یہ بڑی چیز رائج کر چکی ہے. ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں, وہ وعدہ کسی طریقے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی سے ملنے کا وعدہ ہو سکتا ہے, کسی سے کچھ رقم لی ہو اس کو واپس کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا جا سکتا ہے, کسی قسم کے بھی وعدہ ہو سکتا ہے, یا آپ کے پاس کسی نے کچھ رقم امانت رکھوائی ہو, کوئی چیز امانت رکھوائی ہو, تو اس کے اندر اس وعدے کو پورا نہ کرنا, اس کی امانت اس کو اس کے ٹائم پہ واپس نہ کرنا, یہی جو ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو گیڑے نہ دیا کرو, آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے بازیاں نہ کیا کرو. یہی وہ چیز ہے کہ جب تمہارے اندر دھوکے بازی آ جاتی ہے, وعدہ خلافی آ جاتی ہے, امانتوں میں خیانت شامل ہو جاتی ہے, جھوٹ سرایت کر جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور ایسا ختم ہوتا ہے, آج مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ادھار لین دین کا معاملہ تھا, وعدہ پورا نہ کر سکا, پیسے واپس نہ کر سکا, آج ان کا تعلق ایسا ٹوٹا ہوا ہے کہ آج تک وہ آپس میں ملنے کو نہیں آتے دونوں شخص. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تناجشوا, آپس میں دھوکے بازی کا معاملہ نہ کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. وہ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تباغضوا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض کینہ حسد نہ رکھا کرو, دل کے اندر کسی دوسرے کے بارے میں کینہ پیدا نہ کرو. یہی جو چیز ہے تمہارے دل سے محبت کو نکال دیتی ہے, پھر تمہارے دل کے اندر بغض ایسا جنم دیتا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلق کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے, تمہارے آپس کا تعلق توڑ دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ولا تباغضوا, آپس کے اندر بغض نہ کیا کرو, دل کے اندر کینہ نہ رکھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کی ریاست کو قائم کر دیا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الرحام وصلوا اللیل والناس نیام. آپ نے 4 چیزیں بیان فرمائی جب اسلامی معاشرے کا قیام کیا. جب آپ نے ریاست مدینہ کا آپ نے اس کی بنیاد رکھی تو آپ نے 4 چیزوں کا لوگوں کو حکم دیا, اس لیے کہ اگر یہ 4 کام کر لو گے تو تمہارا جو معاشرہ ہے وہ حقیقی اخوت اور بھائی چارے کی مثال بن جائے گا. سب سے پہلی چیز افشوا السلام, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو, سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام, ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانے کا مقصد کسی دنیاوی اصول نہ ہو کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ میں اس سے فلاں فائدہ حاصل کروں گا یا آئندہ میں اس سے پیسے لے لوں گا, اگر آپ کی نیت یہ ہے تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اسے کھانا کھلا رہا ہوں, ساتھ آپ اسے کوئی دین کی بات بھی بتا دیں, آپ اسے تبلیغ کے بہانے کھانا کھلا دیں, تو آپ کا وہ کھانا کھلانا بھی باعث اجر و ثواب بن جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام, ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الرحام, آپس میں رشتہ داریوں کو ملاؤ. وصلوا اللیل والناس نیام, اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوں. تم یہ کام کرو گے تو تمہارا یہ جو معاشرہ ہے یہ حقیقی اخوت و بھائی چارے کی مثال بن جائے گا. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ایمان والا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, تم میں کوئی جنت میں نہیں جا, لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا
حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ حدیث عام اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم آپس میں تحاببتم، آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ یہ کیسی چیز ہے؟ اس پر غور کریں، فکر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، ایمان کی نفی کر دی کہ تم جتنا مرضی ایمان کا راگ گلاتے رہو، جتنے مرضی بڑے مومن بنتے پھرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے حتی تحاببتم، جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، جب تک کہ تمہارے اندر بھائی چارہ قائم نہ ہو جائے تب تک تمہارے اندر ایمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے، کہ جس کے کرنے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، تمہارا اخوت و بھائی چارے کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس کے اندر ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو۔ آج ہمارے اندر اس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے، ہم سلام کرنے میں آر محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ یار کوئی کیا کہے گا کہ اس نے آ کر بلند آواز سے سلام کہہ دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر، اس حکم پر عمل کیجئے، پھر دیکھیے کہ آج ہمارا اسلامی جو معاشرہ ہے، ہم نے جو دعویٰ کیا ہے، ہم اس دعوے کو پورا کرنے میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا نسخہ ضرور کامیاب ہوگا کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، تمہارے اندر محبت آئے گی، محبت آئے گی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو تم جنت میں جاؤ گے۔ کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ربط باندھ دیا کہ تم سلام پھیلاؤ، سلام کرو، محبت آئے گی، محبت پیدا ہوگی تو ایمان آئے گا، ایمان ہوگا تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ جن سے آج ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آج اس چیز کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ محض ہم دعوے کی حد تک، محض کہنے کی حد تک، محض بولنے کی حد تک ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کہنے کی حد تک تو ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن جب بھائی کے کام آنے کی باری آتی ہے تو ہم دور بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر وَلَا يَخْذُلُهُ، اپنے مسلم بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، یعنی اسے اس کے حال پہ نہ چھوڑو کہ ٹھیک ہے جیسے مرضی جس کے حال ہے خود ہی پوری کرتا پھرے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَخْذُلُهُ، اپنے بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے اندر محبت کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ کان اللہ فی عون العبد، یہ حدیث جب میں نے پڑھی آج پہلی دفعہ میرے مطالعے سے گزری، صرف پہلے میں نے سنی تھی، جب میں نے آج دوبارہ یہ حدیث پڑھی تو یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان العبد فی عون العبد اخی، اللہ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ یہ کتنی پیاری حدیث ہے، جب یقین جانیے کہ جب حدیث سنی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کتنی بڑی بات کہ اللہ رب العزت خود اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ کہنے کو تو یہ بات بڑی معمولی نظر آتی ہے، لیکن یہ حقیقی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات یقیناً سچ ہے اور سچی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ اگر آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی بندے کی مدد میں لگ جائیں گے، کسی مسلم بھائی کی مدد میں لگ جائیں گے، کسی مشکل وقت میں اس کے کام آ جائیں گے، تو یقین رکھیے اس بات پر کہ اللہ ہماری مدد میں لگا ہوا ہے، اللہ ہمیں کسی نہ کسی مشکل سے ضرور نکالے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان سچ ہے، اس کے نبی کا فرمان سچ ہے کہ تم کسی بندے کی مدد کر دو اللہ تمہاری مدد کر دے گا۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے اخوت و بھائی چارے کے رشتے کو مضبوط بنانے والی ہیں۔ پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک بات سے منع فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، یہ بھی آج بڑی اہم بات جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کو نہ توڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آج ہم تعلق توڑے بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے لوگ ناراض ہوئے رہتے ہیں۔
اور ایک دوسرے سے ملتے کیوں نہیں؟ صرف انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ میرا جو ہے وہ ناک جو ہے وہ اونچا ہی رہنا چاہیے، اگر میں نے پہلے سلام کر لیا، اگر میں نے بلا لیا تو میری عزت میں فرق آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلم مرد کے لیے لا یحل، یہ حلال ہی نہیں ہے کہ ان یحجر اخاه فوق ثلاث لیال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بتا دی کہ تمہارا جتنا مرضی جھگڑا ہو گیا، جیسا مرضی مسئلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل، تمہارے لیے یہ بات حلال ہی نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان یحجر اخاه فوق ثلاث لیال، کہ تم اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ اس سے قطع تعلقی رکھو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپس میں قطع تعلقی کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال نہیں کہ آپ کسی اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھو۔ پھر فرمایا کہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب وہ آپس میں یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا، جب وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے، ایک ادھر کو منہ کر لیتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے اعراض کر لیتے ہیں، لیکن پھر فرمایا خیرہما یبدأ بالسلام، ان دونوں لوگوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جو سلام میں پہل کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آج ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو، یہ حدیث بڑی اہم ہے اسی بات کے سلسلے میں، کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوائے ان 2 لوگوں کے کہ جو آپس میں قطع تعلق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں سوائے ان 2 لوگوں کے کہ جو آپس میں قطع تعلق ہی کیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ یفیہ، جب تک یہ آپس میں مل نہیں لیں گے، آپس میں تصفیہ نہیں کر لیں گے، آپس میں صلح نہیں کر لیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف ہی نہیں کرے گا، ان کی اللہ تعالیٰ بخشش ہی نہیں کرے گا۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين